ایک 5-6 سال کا معصوم سا بچہ اپنی چھوٹی بہن کو لے کر مسجد کے ایک طرف کونے میں بیٹھا، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا۔ کپڑے میں میل لگا ہوا تھا مگر نہایت صاف، اس کے ننھے ننھے سے گال آنسو سے بھیگ چکے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے اور وہ بالکل بے خبر اپنے اللہ سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا، ایک اجنبی نے بڑھ کر اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، کیا مانگا اللہ سے؟ اس نے کہا، میرے بابا مر گئے ہیں، ان کے لیے جنت، میری ماں روتی رہتی ہے، ان کے لیے صبر، میری بہن ماں سے کپڑے سامان مانگتی ہے، ان کے لیے رقم۔ آپ کو اسکول جاتے ہو؟ اجنبی نے سوال کیا۔ ہاں جاتا ہوں، اس نے کہا۔ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اجنبی نے پوچھا۔ نہیں انکل، پڑھنے نہیں جاتا، ماں چنے بنا دیتی ہے، وہ اسکول کے بچوں کو فروخت کرتا ہوں، بہت سارے بچے مجھ سے چنے خریدتے ہیں، ہمارا یہی کام دھندا ہے۔ بچے کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اجنبی بچے سے پوچھ بیٹھا۔ پتہ نہیں، ماں کہتی ہے غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، ماں جھوٹ نہیں بولتی، پر انکل مجھے لگتا ہے میری ماں کبھی کبھی جھوٹ بولتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں دیکھتی رہتی ہے، جب کہتا ہوں ماں آپ بھی کھاؤ تو کہتی ہے میں نے کھانا کھا لیا، اس وقت لگتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ بیٹا اگر تمہارے گھر کا خرچ مل جائے تو پڑھائی کرو گے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں انکل، ہمیں کسی پڑھے لکھے ہوئے نے کبھی نہیں پوچھا، پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اجنبی حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ پھر اس نے کہا، ہر روز اسی مسجد میں آتا ہوں اور کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہے، یہاں تمام آنے والے میرے والد کو جانتے تھے مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ بچے زور زور سے رونے لگا۔ انکل جب باپ مر جاتا ہے تو سب اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس بچے کے سوال کا جواب۔ ایسے کتنے معصوم ہوں گے جو حسرتوں سے زخمی ہیں، بس ایک کوشش کیجیے اور اپنے ارد گرد ایسے ضرورت مند یتیموں بے سہاروں کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کیجیے۔ مدرسوں، مساجد میں سیمنٹ یا اناج کی بوری دینے سے پہلے اپنے آس پاس کسی غریب کو دیکھ لینا، شاید اس کو آٹے کی بوری کی زیادہ ضرورت ہو۔